اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آج کے لیکچر کو، جس کے اندر ہم را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہم پڑھیں گے، اس کو مکمل سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیسن نمبر 51 پارٹ نمبر 3 لائن نمبر 6 to 8۔ اس میں ہم را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں ان کو ہم سیکھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 16 ہے تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ الف اور لام کو پر پڑھنے کی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، را کو پر پڑھنے کی وہ تقریباً 7 صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہم را کو پر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی ہیں؟ آئے ہم ان کو پراپر ترتیب کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ الگ سے چارٹ بنایا ہے، جس سے آپ کو ایک ایک مثال دے کر اور اس کی عبارت کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ آپ اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پر پڑھنے کے حوالے سے کن وجوہات کی وجہ سے ہم حروف کو پر پڑھتے ہیں اور کن وجوہات کی وجہ سے ہم حروف کو باریک پڑھتے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ حروف مستعلیہ جو کہ 7 حروف ہیں اور حروف مستفعلہ جو کہ 19 حروف ہیں، ان کی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہم حروف کو پر یا باریک پڑھتے ہیں۔ تو وہ چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم را کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو را ہے حروف مستعلیہ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ حروف مستعلیہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم را کو کب پر پڑھیں گے، یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ را حروف مستعلیہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حروف مستفعلہ کا حصہ ہے جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ صورتوں میں ہم اسی را کو جو کہ حروف مستفعلہ کا حصہ ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ ان کی تقریباً 7 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم را کو پر پڑھیں گے۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ پھر ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم مشق کے اندر اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1، را پر زبر یا پیش کی حرکت ہو۔ را پر کیا ہو؟ زبر یا پیش کی حرکت ہو تو اس صورت میں را کو ہم پر پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہ دیکھ لیں، را کے اوپر زبر آ گئی تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اور ادھر را کے اوپر پیش آ گئی تو ان دونوں صورتوں میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ حالانکہ یہ حروف مستفعلہ کا حصہ ہے جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، لیکن چند صورتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ تو کیسے؟ را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام 2 پیش لن، راجولن، را پیش رو، زا زیر زی، روزی، قاف پیش واو، قو، روزی قو۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ، را پر 2 زبر یا 2 پیش کی حرکت ہو۔ را پر 2 زبر ہو یا 2 پیش کی حرکت ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں، را کے اوپر 2 زبر ہیں اور ادھر را کے اوپر 2 پیش ہیں، اور یہ جیم حروف قلقلہ ہے، ان کو آواز لوٹا کر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر جیم اج، را 2 زبر رن، اج رن۔ حمزہ زبر جیم اج، را 2 پیش رن، اج رن۔ نمبر 3 پہ ہے، را پر کھڑا زبر کی حرکت ہو یا کھڑی زبر کی حرکت ہو تو اس صورت میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ کیسے؟ یہ دیکھ لیں، حمزہ زیر با اب، یہ بھی حروف قلقلہ ہے، اس کو بھی آواز لوٹا کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو را ہے اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو یہ را اب پر پڑھیں گے۔ حمزہ زیر با اب، را کھڑی زبر را، اب را، ہا زیر یا ہی، اب را ہی، میم زبر ما، اب را ہی ما۔ نمبر 4 پہ ہے جی، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ را ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس را پر جزم کی علامت ہو اس را کو را ساکن کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ را ساکن والا حرف اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش کی حرکت ہو تو اس صورت میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں، عین زبر را عر،
یہ دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ گئی، تو اس صورت میں ہم اس را کو پر پڑھیں گے، عین زبر را عر، شین دو پیش شن، عر شن۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اسی را ساکن سے پہلے پیش آ جائے کسی حرف پر، ٹھیک ہے، یہاں جگہ کم تھی جس کی وجہ سے ورڈ مکمل ہم یہاں پر نہیں لکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد ہے باقی ہم یہ جو اس کے اگلے حروف ہیں وہ ہم مشق کے اندر پڑھیں گے۔ نمبر 5 پہ ہے را ساکن، یعنی کہ جس را پر جزم کی علامت ہو، را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر کی حرکت ہو، یعنی کہ وہ وقتی طور پر کام چلانے کے لیے ہم اس حرف کے نیچے زیر لگائیں گے، تو اس صورت میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے ہم نے عارضی زیر لگائی، تو اس صورت میں ہم اس را کو پر پڑھیں گے، تو بنے گا ارجعی، ار حمزہ زیر را، ارجعی۔ نمبر 6 پہ ہے را ساکن سے پہلے، را ساکن کون سا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ اب یہ دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے، اور یہ والا حرف اتنا علیحدہ ہے، تو یہ زیر دوسرے کلمے میں ہے، تو اس صورت میں ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ کیسے؟ حمزہ زیری، نون زیر را، نر، ای نر، تا زبر با تب، ای نر تب، تا پیش میم تم، ای نر تب تم۔ اب نمبر 7 پہ ہے را ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ را ساکن کے بعد، پہلے تھا را ساکن سے پہلے، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے کا حصہ ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ جیسے میم زیر را، مر، صاد زبر الف، صو، دال دو زیر دن، مر صادن، تو اس صورت میں یہ را کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ پیارے بچوں اس کی جو بنیادی معلومات ہے وہ آپ نے سیکھ لیا ہے، اور اس کو آپ نے بار بار اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور جب سمجھ نہیں آئے گا تو پڑھنے میں بھی دقت آئے گی۔ تو چلے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں جتنی ہم نے پیچھے صورتیں پڑھی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ مثالیں اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ الگ الگ کر کے میں نے مثالیں اور اس کی جو وضاحت ہے وہ میں نے پہلے حصے میں نے شامل کر دی ہے، آپ وہاں سے اس کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اور جتنے بھی یہ یہاں پر ریڈ کلر کے حروف ہیں یہ سارے پر پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں، میرے ساتھ تسمیہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام دو پیش لن، راجولن، حمزہ زبر آ، لام زبر میم، لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، تارا، علم تارا، را پیش رو، زا زیر زی، روزی، قاف پیش واو، قو، روزی قو، حمزہ زبر کاف اک، سا زبر سا، اک سا، را پیش رو، اک ثارو، حمزہ زبر جیم اج، را دو زبر رن، اج رن، حمزہ زبر جیم اج، را دو پیش رن، اج رن، حمزہ زیر با اب، را کھڑی زبر را، اب را، ہا زیر یا ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم، عین زبر را، عر، شین دو پیش شن، عرشن، حمزہ زبر میم ام، صاد زبر سو، با زبر را، بر، صبر، نون زبر الف نا، صبرنا، ام صبرنا، تا پیش را تر، جیم زیر جی، ترجی، عین پیش واو عو، ترجعو، نون زبر نا، ترجعون، یا پیش را یر، زا زبر زا، یرزا، قاف پیش واو قو، یرزقو، نون زبر نا، یرزقون، حمزہ زیر را ار، جیم زیر عین جع، ارجع، حمزہ زیر را ار، جیم زیر جی، ارجی، عین پیش واو عو، ارجعو، حمزہ زیر را ار، جیم زیر جی، ارجی،
عین زیر یا عی ارجعی حمزہ زیر را ار کاف زبر کا ارکا عین پیشوا عو ارکعو را زبر با رب با زیر را بر ربر حا زبر میم حم ربر حم ہا پیش ہو ربر حم ہو میم زبر الف ما ربر حم ہو ما را زبر با رب با زیر را بر ربر جیم زیر جی ربر جی عین پیشوا عو نون زیر نی ربر جیعونی حمزہ زیری نون زیر را نر اینر تا زبر با تب اینر تب تا پیش میم تم اینر تب تم. تو پیارے بچوں آج کا جو لیسن تھا وہ را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں تھی وہ ہم نے ان کو پڑھنا سیکھا. تو اس کو بار بار بیٹا آپ اس کو ریڈ کریں تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جائیں. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 52 پارٹ نمبر 4 اس کے اندر لائن نمبر 9 اور 10 کو پڑھنا سیکھیں گے. جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں. کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم.